بسم الله الرحمن الرحیم. باyak traken dadidade mamale rare sayare dare dijarot ansar madnis wane ane bayak yupencha kuris juga salam thenen. Achos passionat ma ade ek shakhsiyat ke saaj behanus anemai خوش نصیبی hin کہ ادے شخصیت کے سانچ بیوکی اور نسی قوم پوری دنیا تر جلی جیہن اور آن ارد گرد سوسپاشن کتاب اور اروح اچے آلو اے مشتار ہون ٹھہٹے نس جلین اور انہ جلو کی وجہ ادارور کا رونق وائن انسانو مجا کا رونق وائن بس ظاہرین اسے روایت ہن سے طرف جو تم طرف جو ہی گٹو مارگی جو سلام تھا مس کھین دگن تو میں مراد ہن پروفیسر سحر انصاری صاحب اشما انبیا کے زینتھن مللارہن تو وا یار بے کمک موریہ نس جو کھوجن تھو نسے وہ خوبصورت لہجہ مجا. سر السلام علیکم. سب سے پہلے میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ظاہر ہے گلگت بلتستان کے بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں اور پڑھنے والے قاری بھی ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں. ان کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ کو سلام اور میرے جتنے بھی چاہنے والے میرے محب ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام کہیے گا. میں آپ کے گلگت کے جتنے بھی بلتستان کے اور چترال کے طالب علم ہیں ان سب سے میں بڑی محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ بڑی توجہ سے اور محنت سے وہ پڑھتے ہیں اور اب اس کا ثمر بھی ان کو مل رہا ہے. کئی ایک کو میں جانتا ہوں کہ وہ کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے، آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری انجمن ترقی اردو کی نئی بلڈنگ ہے جو ہمارے پرانے ابھی جو گئے ہیں صدر مملکت ممنون حسین صاحب انہوں نے اپنے ذاتی فنڈ سے یہ عمارت بنائی ہے. اردو باغ اس کا نام رکھا گیا ہے. تو آپ کی آمد ہمارے لیے واقعی ایک بہت اچھا تجربہ بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت خوشی ہوئی. ظاہر ہے جو محبت آپ نے دی، جو شفقت آپ نے دی، اس کا ظاہر ہے ہم متبادل یا نیب البدل جو ہے ہمارے پاس ہے نہیں، بس آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو زبان ہے، زبان کا جو ہے انسان کے رویے پہ اور خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کے تھرو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے رویے انسان کی تبدیل ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ادب کی دو چیزیں تو بہت اہم ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادب کے ذریعے انسان کے تخیل کو مہمیز ملتی ہے کہ وہ سوچنا شروع کرتا ہے، ذہن سے اپنے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بچے سے یہ کہیں کہ بھئی ایک اڑن گھوڑا یا اڑن کھٹولا ایک زمانے میں ہوتا تھا، تو ہم آس پاس کی زندگی میں گھوڑا دیکھتا ہے، کھٹولا بھی دیکھتا ہے. اب اس میں وہ پر لگانے کی اپنے ذہن سے کوشش کرے گا جس کو ہم امیجنیشن کہتے ہیں. تخیل کے ذریعے وہ سمجھے گا کہ اگر اس گھوڑے میں پر لگا دوں تو یہ اڑنے لگے گا. تو اس طرح سے گویا ذہن میں ایک تخلیقی اور ایک ایسا جہت ایک پیدا ہوتی ہے ایسی کہ جس سے تخیل کو آپ کے فراوانی اور اس کو بلندی اور وسعت حاصل ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ادب میں انسان شناسی اور اقدار شناسی کا سب سے زیادہ میٹر اور مواد ملتا ہے. اب اس وقت دنیا میں تقریباً 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ بھئی اسکیمو کس طرح رہتے ہیں تو بہت ناممکن ہے کہ کوئی اسکیموں میں جائے اور وہاں جا کر ان کے ساتھ زندگی گزارے، ان کا کلچر دیکھے. لیکن ان پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں. ان کتابوں کے ذریعے، کرداروں کے ذریعے ہم انسانوں کو سمجھ سکتے ہیں. سہارا کے لوگ کیسے ہیں، آسٹریلیا کے پگمیز کیسے ہیں، یہ بونے. تو یہ سارا جو انسانی علم ہے وہ ہمیں کتابوں اور ادب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ادب کی اہمیت کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے.
اور پھر یہ کہ میں ایک چیز یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی قسم کا مطالعہ آپ شروع کریں آپ انجام کار ادب پر ہی پہنچیں گے. اگر آپ فرض کیجئے کہ کرکٹ کا بھی آپ مطالعہ کریں تو آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی کرکٹ میں گیند چھپا لینا یا ٹیمپرنگ کرنا یہ جو ہے یہ ناجائز ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں ادب ہی سکھاتا ہے ہمیں. اگر کیپٹن کہے گا تو نہیں مانے گا کوئی، لیکن ادب میں جو اس کے محسوسات کی سطح پر بات کی جاتی ہے، صرف خبریں نہیں ہوتی ہیں ادب میں، نہ صرف کوئی معلومات ہوتی ہیں بلکہ محسوسات ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ کے ذہن اور دل کو جھنجھوڑتے ہیں تو آپ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے اور انسانی قدریں ایسی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت تک ہمارے پاس لکھا ہوا ادب جو ہے وہ تقریباً 5000 سال کا ہے. اگر اس کا آپ ایک عاد اعظم مشترک یا کامن فیکٹر نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ بہادری کو، سچائی کو، امانت کو، دیانتداری کو سراہا گیا ہے. کہیں بھی چور چکاری کو، قتل کو، غارت گری کو انسانی ہنر نہیں بتایا گیا ہے. تو جب 5000 سال سے یہ اقدار قائم ہے تو آئندہ بھی رہیں گی. تو ہمارے ادیبوں کو انہی اقدار پر لکھنا چاہیے، چاہے جس زبان میں بھی وہ لکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے یہ تو ایک جو ادب نواز ہوتا ہے اس کے گھر میں یہ تربیت کے بہت سارے زاویے ہیں. اس وقت جو عموماً ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ ان ادبی رویوں کے حوالے سے خصوصاً اردو کے ذریعے جو مافی ضمیر آگے اور انسان کے رویے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اور ایسے رویے ہیں جس میں یعنی ہم ان رویوں کو بہتر بنانے کے لیے ان تک رسائی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہے تو وہ جو آپ کے نوجوان نسل ہے ان کو آپ کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسج کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی زبان جو قومی زبان ہے اور اس زبان کے تھرو ہم کیا اس دور میں، اس صحت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اس ایک پیغام آپ کی طرف سے ہے. اس میں صاحب ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے پروگرام دیکھیں کہ جن میں تہذیب اور کلچر اور ہماری شائستگی اور ہماری قدروں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. کیونکہ مغرب میں بھی ہر طرح کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، مکمل عریانیت سے لے کر مکمل فلسفہ اور سائنس تک کے پروگرام، لیکن وہ طے ہوتا ہے کہ بچے صرف یہ پروگرام دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے. تو یہ ذمہ داری ماں باپ پر، بڑے بہن بھائیوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ گھر میں اس بات پہ نظر رکھیں کہ یہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں یہ تھا کہ جب ہم رات کا کھانا کھا کے اور سب اپنے اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تھے تو ایک ٹیبل تھی راؤنڈ سی، اس پہ ہم کوئی کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے اور سب باری باری پڑھتے تھے. اب بچے بھی پڑھتے تھے تو بچوں سے اگر تلفظ کی غلطی ہوتی تھی تو بڑے فوراً ٹھیک کر دیتے تھے. اور وہ کتابیں ظاہر ایسی ہوتی تھی جن میں آپ کہیں گے کہ اخلاق، انسانیت اور اس سے رواداری اور آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھنا، اس کی زیادہ تر چیزیں اس میں بیان ہوتی تھی. تو ایک تو یہ گھر پر فرض عائد ہوتا ہے. اب لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں، پیسہ کمانے میں، دنیا داری میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکالتے. میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن کم سے کم 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ اپنے، کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ گھر میں لوگ چلے گئے، ماں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں اور سب اپنا اپنا موبائل لیے ہوئے اس میں مصروف ہیں. یہ کون سا کلچر آ رہا ہے؟ اس پر پابندی ہونی چاہیے، چاہے بچے برا مانے یا بھلا مانے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہر وقت پابندی ہو، لیکن ایک وقت ضرور ہو. جیسے ہمارے لیے یہ پابندی تھی کہ مغرب کے بعد ہم گھر سے باہر نہیں ہوں گے، کھیل میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، لیکن مغرب کے وقت گھر آ جائیں گے
اور رات کا کھانا سب مل کر کھائیں گے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ بڑے بھی ایک جس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی وہ ہوتی تھی. ہاں بھائی آج کیا پڑھا, آج کیا کام ملا تمہیں, ہاں بھائی آج کوئی نظم یاد کی ہو تو سناؤ, ہاں بھائی کوئی تقریر تم نے کی آج تیار کرو ورنہ اس موضوع پہ کل ہم سنیں گے تم سے. اس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے. تو میں چونکہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, جو مجھ پہ گزری ہے جس سے ہم بنے ہیں خود, اس طرح کی بات میں کر رہا ہوں جو عملی بات ہے. تو اس میں جو ہے وہ گھر کے افراد کا, جن میں ماں باپ اور بڑے بہن بھائی کے چھوٹوں کی تربیت وہ کریں, کیونکہ اگر بڑوں کی تربیت ماں باپ نے کر دی تو پھر آنے والے بہن بھائیوں کی تربیت خود بخود ہو جائے گی. قرآن کریم ضرور پڑھوائیں اور اس کو دہراتے بھی رہا کریں, چاہے آپ کو ایک مولوی رکھنے کے لیے تھوڑی سی رقم دینی پڑے کہ قرآن ختم کر چکا ہے لیکن اس کو دہرانے کے لیے بھی مولوی موجود ہو. کیوں کہ جس وقت وہ قرآن کے حروف سے آگاہ ہو جائے گا تو اردو سے کبھی دور نہیں ہو سکے گا. اگر آپ بالکل کہیں گے تو اسے معلوم ہوگا کہ بے الف کے ساتھ لکھنا ہے, یہ نہیں کہ بے کو لام کے ساتھ ملا دیا جائے. تو میں تو بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی جو ہے وہ ضرور تعلیم اس طرح سے دینی چاہیے کہ چاہے مفہوم تو وہ آگ میں بڑا ہو کہ خود ہی اس کے معنی سمجھنے لگے گا, لیکن کم سے کم حرف شناس ہو جائے گا تو وہ اردو کی عبارت پڑھنے میں, کیونکہ اب یہ جو ہے اس نے اور تباہ کیا ہے کہ جتنے بھی پیغامات جاتے ہیں وہ سب رومن رسم الخط میں جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ حرف شناس ہی نہیں ہے تو کیا اردو پڑھے گا. لیکن اگر قرآن آپ پڑھوائیں گے اسے, یا عربی قاعدہ پڑھوائیں گے, اب عربی ابتدائی اصول کچھ اس کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ ثلاثی کیا ہے, ثلاثی مزید کیا ہے, ثلاثی مزید فی کیا ہے, فاعل کیسے بنتا ہے, مفعول کیسے بنتا ہے, تو یہ اس کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ پھر وہ آئندہ کبھی غلطی نہیں کرے گا اس چیز میں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر گھرانہ ہے تو اس کے بہت سے لوگ, اب جیسے ہمارے شیرشاہ سید ہیں, آپ دیکھیے کہ 6 بھائی بہن تھے وہ سب ڈاکٹر ہیں. ان کی والدہ جو تھیں وہ معمولی پڑھی لکھی تھی, پھر انہوں نے بیٹے کو ساتھ پڑھنا شروع کیا, وہ بھی ڈاکٹر ہو گئیں. تو اسی طرح ہمارے ایک ثاقب انجان شاعر تھے, میمن تھے, وہ گجراتی زبان تھی ان کی 5 بیٹیاں سب ڈاکٹر, پھر ایک بیٹا انجینئرنگ سے نکل کے وہ بھی ڈاکٹر ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو ادیب کی اولاد ادیب کیوں نہیں بن سکتی, صحافی کی اولاد صحافی کیوں نہیں بن سکتی. یہ صرف توجہ, تربیت اور ایک جیسے جب ایک درخت کو آپ پوری طرح سے اس کی مواظبت کریں گے, اس کی چھٹائی کریں گے, اس کو صحیح طرح سے شیپ دیں گے تو اس میں بہار آئے گی. اب یہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے اولاد کو اس طرح کہ ادھر شاخیں جا رہی ہیں ادھر شاخیں جا رہی ہیں, تو اس سے یہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے جس میں نبض و ضبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انسان کی بہت ساری خوبصورتیاں ہیں, ان میں زبان کے اندر تہذیب ہو, شائستگی ہو, ظاہر آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس حوالے سے. تو یہ جو اردو کی جو اس وقت ہم حالت دیکھ رہے ہیں, خصوصاً عوامی سطح پہ تو بہت برا حشر ہے, جی خصوصاً جامعات میں, جی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اس وقت نظام تعلیم چل رہا ہے, کم از کم کراچی میں بتا سکتا ہوں 5 نظام چل رہے ہیں بیک وقت. ایک وہ سرکاری اسکول ہیں یا کالج ہیں جن کو ہم پیلے اسکول کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ کانوینٹ ہیں, انگلش میڈیم کہلاتا ہے. تیسرے ہمارے دینی مدرسے ہیں. چوتھے ہمارے جو ہیں وہ سو کالڈ ہیں کہ جن میں میٹرک پاس رکھ لیے ہیں لیکن معلوم ہو رہا ہے انگلش میڈیم ہے تو وہ کیا پڑھاتے ہوں گے. 5واں یہ ہے کہ آپ کیمبرج یا آکسفورڈ سے اے لیول یا او لیول کر لیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کے مساوی 4 مضامین اگر آپ کمپلسری کے پاس کر لیں تو ایکویویلنس یا اس کے مساوی آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تو یہ 5 سسٹم جو ہیں وہ بیک وقت یہاں موجود ہیں. اب اس میں مماثلت پیدا کرنا یہ خود ایک بڑا مشکل کام ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو نوکر شاہی ہے، بیوروکریسی، یہ نہیں چاہتی کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ آئے، کیونکہ دیکھیے سب سے پہلے جب تک مقابلے کے امتحانوں میں اردو کو ذریعہ اظہار نہ بنایا جائے گا، جب تک فوج میں اور میڈیکل اور انجینئرنگ کے مسائل میں ہماری اردو زبان کو استعمال نہیں کیا جائے گا، تو اس کا جو ہے وہ اثر اتنا زیادہ نہیں ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر مرتبہ 15 سال یا 20 سال کا وقت دے دیا جاتا ہے۔ اب پچھلے دنوں جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے اس کا حکم تو دے دیا ہے مگر میرے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ تو اب یہ قوت نافذہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ دیکھیے زبان جو ہے وہ سرکاری سطح پہ تو کبھی نہیں پھیلتی، زبان تو ایک عوامی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے۔ تو بول چال کے حد تک تو یہ زبان پھیل پھول رہی ہے، ہر جگہ بولی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ چاہے اپنے خاص انداز سے بولے، لیکن سمجھ میں آتا ہے، بولا جاتا ہے۔ لیکن علمی لحاظ سے اس زبان کو واقعی ایک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ معیار اس کا برابر گر رہا ہے۔ خاص طور پر یہ سوشل میڈیا اور ہمارے جو اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے ہمیں بہت زیادہ اس وقت پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے پہلے ریڈیو پاکستان پر اصلاح تلفظ کے لیے بڑے 7 جید عالم موجود تھے جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، زید بخاری صاحب کے زمانے میں۔ وہ جب کار پہ جاتے تھے تو ان کے پاس اس میں ریڈیو ہوتا تھا، سفر کے دوران بھی وہ پروگرام سنتے رہتے تھے اور فوراً ہی ٹوکتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اس کو کس طرح ادا کیا گیا ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ اپنے کلچر کو، اپنی زبان کو، اپنے ادب کو فروغ دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، اب صرف تنخواہ لینے کے لیے ان اداروں میں آتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اخلاص، وہ جذبہ، وہ تپش وہ باقی نہیں رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً پاکستان میں ظاہر ہے کثیر اللسان بھی کہا جاتا ہے، جی ہاں، بہت زیادہ زبانیں بول جی ہاں، جاتی ہیں۔ آپ کے ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، جی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ زبان کی اہمیت جو مادری زبان ہے، جی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم ہر جگہ مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر جیسے وہاں مغرب میں بھی ہے کہ ایک کلاسیکی زبان لی جاتی ہے، ایک ماڈرن زبان لی جاتی ہے، تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی مادری زبان کے ساتھ عربی یا فارسی لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اردو لیں، اور انگریزی کو آپ جو ہے وہ 4تھی یا 5ویں جماعت سے جس طرح شروع کرتے ہیں اس طرح کریں، کیونکہ انگریزی زبان بھی اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے وہ بین الاقوامی معلومات میں ایک آسانی ہوتی ہے حصول کے لیے۔ اور اب وہ اتنے اس معاملے میں انہوں نے اپنا دانش کو، اپنے مالیات کو خرچ کیا ہے کہ خود ساؤتھ افریقہ کے ایک عالم بتا رہے تھے کہ انہوں نے سارے عربی ادب کو اس طرح جرمن، فرانسیسی اور انگریزی میں تبدیل کر دیا ہے کہ اب عربی زبان جانے بغیر بھی آپ عربی میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو ناگزیر بنا دیا۔ تو اب ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنی ہماری زبانیں ہیں ان کا ایک دوسرے میں ترجمہ ہونا، کتابوں کا، کہانیوں کا، نظموں کا، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہندوستان میں نے دیکھا کہ جو 7 کتاب چھپتی ہے تو فوراً ہی 16 زبانوں میں ان کے ترجمے ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے جو یہ ادارے ہیں یہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جا کر ان کے سربراہوں کو تو کیسی کاروں میں گھومتے ہیں، ان کے دفتروں کا کیا حال ہے، ان کے ٹی اے ڈی اے کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو جب آپ اس سطح پہ رقم خرچ کریں گے تو علمی کام کہاں ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو اس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ بھئی آپ کا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ آپ نے
زمانے میں کیا کتابیں ترجمہ کرائیں، کیا تبازات لکھوائیں، یہ کام نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں. اور یہ ہے کہ سب سے زیادہ علمی کارناموں میں فنڈز روک دیے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں اگر کٹوتی ہوتی ہے تو علمی کاموں میں کٹوتی ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ صرف ڈاکٹر عطاء الرحمن کے زمانے میں کوشش کر کے انہوں نے 4% ہمارے جی این پی کا یہ تعلیم کے لیے بجٹ رکھوایا تھا، لیکن اب پھر 2.2 ہو گیا ہے. تو یہ اس سے جو ہے ہماری تعلیم، اب دیکھیے کہ اس وقت ہمارے ملک میں 20-22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں 64% جو ہیں وہ نوجوان ہیں جو 30 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں. اب ان کے لیے ہمیں سوچنا ہے. تو یہ کتنا بڑا کام ہے کہ اس میں صرف حکومت کو ہی مل کر نہیں، بلکہ ہمارے جتنے بھی علمی شعبے ہیں، مذہب ہے، سوشالوجی ہے، سائنس ہے، اور ادب ہے، اور سائیکالوجی ہے، اکنامکس ہے، ان کے ایکسپرٹس مل کر یہ سوچیں کہ اب ہم اپنے نوجوانوں کی ذہنی تربیت کس طرح کریں گے اور مماثل ذہن کس طرح پیدا کریں گے. تو یہ ایک بہت ذمہ داری کی بات ہے جو ہر زبان میں اس کا کام ہونا چاہیے. کیونکہ جب میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ براوی میں، پشتو میں، اور پنجابی میں، سرائکی میں، اور شنا میں، اور برشکیز میں، ان میں سب میں کام ہو رہا ہے، مگر اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے. سر یہ جو ظاہر ہے ایک ادبی تعارف ہوتا ہے، تو جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیجیے گا. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ میرا جو خاندانی نام ہے وہ انور مقبول انصاری ہے، اور یہ میں نے ادبی نام اپنا سحر انصاری رکھا، اور اب سبھی لوگ اس نام سے جانتے ہیں. اب تو میں اپنا پرانا نام خود بھی بھول چکا ہوں. باقی یہ ہے کہ میری ابتدائی تعلیم تو جنوبی ہند کی ریاست تھی حیدرآباد دکن، وہاں ہوئی، لیکن میرا جو ننیال ہے وہ میرٹھ سے اس کا تعلق ہے. اور مولانا اسماعیل میرٹھی جو ہمارے شاعر کی حیثیت سے، خاص طور پہ بچوں کے شاعر کی حیثیت سے بہت معروف ہیں، وہ میرے ننیالی بزرگ تھے. اس کے علاوہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی میں، اردو میں اور لسانیات میں ایم اے کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھایا 2 سال تک. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں آ گیا سن 1974 میں. وہاں سے میں سن 2000 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اس کے بعد میں پاکستان اسٹڈیز سینٹر میں 7-8 سال تک پڑھاتا رہا. اب میں وہاں سے مکمل طور پہ تدریس سے فارغ ہو کر انجمن ترقی اردو میں آ گیا ہوں. یہاں میں مشیر علمی و ادبی ہوں. سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا، اور بہت ابتدائی طور پہ جو ہر گھر میں، ہر ادارے میں جو شخص ہے، جو طالب علم ہے، وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، اس کے بہت سے گوشوں کو آپ نے ظاہر ہے ان کی وہ کنفیوژنس کو آپ نے دور کیا. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ مختلف اس طرح سیشن میں آپ ہمیں وقت دیں گے. انشاءاللہ. دیکھیے میں تو زندہ ہی اپنے کو اس وقت سمجھتا ہوں کہ جب ادب اور ہماری ثقافت یا انسان دوستی کے بارے میں کوئی بات ہو. اس سے ہٹ کر نہ میں بات کرنے کے لائق ہوں، نہ مجھے کوئی اور موضوع پسند آتا ہے. تو آپ نے میرے خیال میں میرا اچھا وقت گزار دیا اس لحاظ سے کہ آپ نے اچھے سوالات کیے، اور جو باتیں میرے ذہن میں اکثر رہتی ہیں ان کو میں بلند آواز سے آپ تک پہنچا سکا. اس کا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، سوس کنڈیگت سوس پشیگت اش پروفیسر سحر انصاری صاحب سے کیا کہ زدگو اور ای کے اسے چھپشری اسے ہی مجا اسے ذہن مجا مختلف کے سوالی اسے اینو اتاک مؤدبانہ اندازج، اتاک مشفقانہ اندازج
ہی رٹرگو اگر انے کی چیزی اسی گا بیس گوٹ گوٹور مجا انی انداز اپنایا تھی اس تو انی اسپا ای ہینف اسپا ای موری سمٹے توم کے نائی نسل ہیں اینوٹ گا ان طریقہ تربیتی شکل رینوٹ ہی رٹرے گیس تو اسی کے چھال بال ہن ای اشنے تو لشٹا کے کارتے متو کارتے نمونہ سنجن انی موری گینی پروفیسر سحر انصاری صاحب پہ بیا کے جو اجازت لکھموس نے نائی دیشے کر نے ناؤں اوشک گینی سے خدمتر حاضر بم آیاک بوسنر تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ.